علیمہ خان ہی اپنے سگے بھائی عمران خان کی رہائی میں بڑی رکاوٹ بن گئیں۔ گزشتہ کئی ماہ سے جب بھی مذاکرات کی کوئی راہ ہموار ہوتی دکھائی دیتی ہے یا حکومتی حلقوں کی جانب سے لچک کے اشارے ملتے ہیں، عین اسی وقت علیمہ خان کے جارحانہ بیانات سیاسی فضا کا رخ موڑ دیتے ہیں اور کھلتے ہوئے دروازے دوبارہ بند ہو جاتے ہیں اور مفاہمت کی فضا کشیدہ ماحول میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ڈی چوک جانے پر اصرار ہو یا اسٹریٹ موومنٹ کی حتمی کال، مذاکراتی ٹیم کو عملاً غیر مؤثر بنانے کا اعلان ہو یا علاج اور معالجے کے معاملے میں تاخیر، ہر مرحلے پر عمران خان کی بہن علیمہ خان کی جانب سے ایسے غیر سیاسی جارحانہ بیانات سامنے آئے جس سے ممکنہ پیش رفت رک گئی۔ مبصرین کے مطابق عمران خان 2.5 برس سے قید میں ہیں، تاہم علیمہ خان کی بیان بازی کی وجہ سے پارٹی کارکنان اور رہنماؤں کی جانب سے احتجاج، دھرنے، مذاکرات سب کچھ ہو جانے کے باوجود عمران خان کی رہائی نہیں ہو سکی، جبکہ گزشتہ 3 ماہ سے عمران خان کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی مکمل طور پر رک چکا ہے۔ ناقدین کے مطابق مفاہمتی اور مذاکراتی عمل کے ہر اہم موڑ پر علیمہ خان کی سخت گیر پوزیشن نے نہ صرف سیاسی منظرنامے کو پیچیدہ بنایا بلکہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کی امیدوں کو بھی دھندلا دیا۔ اب تو پی ٹی آئی کے اندر سے بھی علیمہ خان کے اس رویے کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ پی ٹی آئی کے مفاہمت پسند رہنماؤں کا ماننا ہے کہ اگر علیمہ خان کی جانب سے بیان بازی روکتے ہوئے جارحانہ حکمت عملی میں لچک دکھائی جاتی تو شاید نتائج مختلف ہوتے، لیکن ہر بار علیمہ خان کی اسٹیبلشمنٹ مخالف سخت بیانات اور دو ٹوک موقف نے معاملات کو آگے بڑھنے کی بجائے مزید الجھا دیا۔ اب تو حالات یہاں تک خراب ہو گئے کہ عمران خان کی رہائی تو کجا، گزشتہ 3 ماہ سے عمران خان کی اپنے وکلا، پارٹی رہنماؤں اور فیملی سے ملاقاتوں پر بھی پابندی عائد ہے، جس کی بڑی وجہ علیمہ خان ہے، کیونکہ علیمہ خان کا دو ٹوک اور غیر لچکدار موقف ہر بار مفاہمت کی راہ کو مسدود کر دیتا ہے۔ ناقدین کے مطابق علیمہ خان نے جذباتی اور سیاسی بیانیے کو اس حد تک غالب رکھا کہ عملی پیش رفت ممکن ہی نہ رہ سکی۔ ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ علیمہ خان کا مسلسل مذاکراتی اور مفاہمتی عمل کو سبوتاژ کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ مبصرین کے مطابق علیمہ خان چاہتی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشریٰ بی بی جیل میں رہیں، کیونکہ جتنا عرصہ عمران خان اور بشریٰ بی بی جیل میں رہیں گے علیمہ خان کو اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی رہائی علیمہ خان کے سیاسی سفر کا خاتمہ کر دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے مذاکرات کی کوئی راہ ہموار ہونے لگتی ہے تو علیمہ خان اپنی لیڈری اور سیاست کو بچانے کے لیے اس میں روڑے اٹکانا شروع کر دیتی ہیں۔ مبصرین کے مطابق علیمہ خان مسلسل اس کوشش میں سرگرداں دکھائی دیتی ہیں کہ کسی صورت عمران خان کی قید کو مزید سے مزید طویل کیا جائے تاکہ اس کی اپنی لیڈری چمکانے کی خواہش پوری ہو سکے۔ ناقدین کے مطابق پی ٹی آئی کی جانب سے 24 نومبر 2024 کو عمران خان کی رہائی کے لیے اسلام آباد مارچ کا اعلان کیا گیا۔ پارٹی کے بعض رہنماؤں کا دعویٰ تھا کہ حکومت کی جانب سے عندیہ دیا گیا تھا کہ اگر احتجاج کو مخصوص مقام تک محدود رکھا جائے تو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی پیش رفت ممکن ہو سکتی ہے۔ تاہم علیمہ خان اور بشریٰ بی بی کا ڈی چوک جانے پر اصرار اور مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کے اعلانات نے تمام کیے پر پانی پھیر دیا۔ متعدد رہنماؤں کا خیال ہے کہ اگر اس وقت احتجاج کو محدود اور علامتی رکھا جاتا تو شاید نتائج مختلف ہوتے، مگر علیمہ خان کے سخت موقف نے ممکنہ پیش رفت کو روک دیا۔ بعد ازاں عمران خان نے مذاکرات کی ذمہ داری محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو سونپی۔ پارٹی قیادت نے عندیہ دیا کہ مذاکراتی ٹیم جو فیصلہ کرے گی اسے قبول کیا جائے گا۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر وقتی طور پر رہائی کے مطالبے میں لچک آئی تو اس پر بھی غور ہو سکتا ہے، لیکن دسمبر میں علیمہ خان نے بیان داغ دیا کہ جو بھی حکومت سے مذاکرات کی بات کرے گا وہ بانی پی ٹی آئی کی نمائندگی نہیں کرتا۔ اس اعلان نے عملاً مذاکراتی ٹیم کو غیر مؤثر بنا دیا اور مفاہمتی عمل تعطل کا شکار ہو گیا۔ اسی طرح گزشتہ برس تحریک تحفظ آئین پاکستان کی 2 روزہ کانفرنس میں مختلف سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی اور مذاکرات کے ذریعے راستہ نکالنے پر زور دیا۔ تاہم علیمہ خان نے اس کوشش سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا کہ عمران خان کی رہائی تک کسی سے بات نہیں ہوگی، یوں ایک اور ممکنہ راستہ بند ہو گیا۔ چند دن قبل عمران خان کی بینائی متاثر ہونے کی خبریں آئیں تو حکومت کی جانب سے اہل خانہ سے رابطہ کیا گیا
और कहा गया कि फैमिली की नुमाइंदगी के लिए किसी मुस्तनद शख्स या मालिज को नामजद कर दिया जाए ताकि तिब्बी मुआयना शफाफ अंदाज में हो सके। ताहम इस मरहले पर भी अलीमा खान रुकावट बन गई। जराये के मुताबिक नामजदगी के मामले पर ताखीर और इख्तिलाफ राय ने न सिर्फ इलाज के अमल को मुतासिर किया बल्कि मुमकिन रिलीफ की कोशिश भी गैर मौसर बना दी। नाक़दीन का दावा है कि इस तमाम सूरत हाल में अलीमा खान का किरदार एक बार फिर रुकावट के तौर पर सामने आया। नाक़दीन के मुताबिक अब अलीमा खान के खिलाफ पीटीआई के अंदर से भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। नाक़दीन का मानना है कि अगर अलीमा खान की जानिब से बयानबाजी में नरमी और हिकमत अमली में लचक दिखाई जाती तो शायद पेशरफ्त मुमकिन थी। नाक़दीन के मुताबिक अलीमा खान का दो टोक और गैर लचकदार मौक़िफ़ हर बार मफाहमत की राह में दीवार बन जाता है। जज्बाती बयानिया अमली सियासत पर गालिब आ चुका है, जिसका खमियाजा खुद इमरान खान को भुगतना पड़ रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।